ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا، تو سب یہ چھڑانے میں دیتے روز قیامت کے برے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ اس سے پہلے جو آیات تھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کا ذکر کیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو عذاب دینے کی جو وعید سنائی، اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر بالفرض کافروں کے پاس میں پوری روئے زمین کی دولت جمع ہو جائے اور پوری روئے زمین کی دولت کے یہ مالک ہو جائیں، تو اس ساری دولت کو وہ آخرت کے عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی کسی بھی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، چاہے اس کے بدلے میں ساری دنیا کے خزانے ان کو دینے پڑ جائیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صفت بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنتیوں کے لیے اتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں تو جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، تو کافروں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ عذاب بھی اتنا سخت ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَدَا لَهُم مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یعنی پھر ان کے اوپر وہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ سمجھتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ میں یہ سب ہونے والا، وہ سب ان کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت کے دن مومنوں کو جو انعام ملے گا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، ایسے ہی کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ سخت وعید ہے کافروں کے لیے، اور ان کو عذاب سے نا امید کرنا ہے کہ اب تمہارے لیے اس عذاب سے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ عذاب کو دفع کرنے کے لیے قیامت میں کافروں سے کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر آج وہ ایمان لے آئیں اور ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، ایک لقمہ صدقہ کر دیں، ایک کلمہ توبہ استغفار کا زبان سے نکال لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ لیکن قیامت میں ساری دنیا کے خزانے دے دیں، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور قیامت میں اگر وہ خون کے آنسو بہائیں، لاکھ بار توبہ استغفار کریں، تب بھی نجات نہیں ہوگی۔ اور آج صرف مسلمان اپنے رب کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر بہا دے تو اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یعنی قیامت میں انہیں ایسے عذاب ہوں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ان کا گمان تو یہ تھا کہ قیامت میں اگر عذاب ہوگا تو ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے، پھر وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کوئی بت بچانے والا نہیں ہے۔ البتہ جب سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا گمان بالکل غلط تھا۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے سامنے برے اعمال،
تو یہ برے اعمال سب مل کر کے ان کو گھیر لیں گے اور اپنے برے اعمال کے اندر وہ لوگ ایسے گرفتار ہو جائیں گے کہ نجات کی کوئی سبیل بھی ان کے لیے باقی نہیں رہ جائے گی۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح نکلنے کے وقت میں رو رہے تھے، جب آپ کی جان کنی کا وقت آیا تو رو رہے تھے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا ممکن ہے میرے اعمال نامے میں وہ عمل نکل آئے جسے میں نے حساب میں نہ رکھا ہو، پھر اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہو پوچھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی وہ ہنسی بناتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ سب معاملات کتنے سخت ہیں۔ تو بزرگان دین اگرچہ ایمان والے تھے لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر کے رویا کرتے تھے۔ اگر قیامت میں ایسی چیزیں سامنے آ گئیں جو میں معمولی سمجھتا تھا اور رب کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا گیا تو جواب کیا دوں گا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں صرف اپنے اعمال کا سہارا ہوگا، لیکن جب قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے ان کے اعمال ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے تو اس پر انہیں سخت پریشانی ہوگی۔ ہاں، مبارکباد اس بندے کے لیے جو اپنے اعمال پہ نہ بھروسہ کرے، اللہ کے فضل و کرم پہ بھروسہ کرے، اور اللہ کا فضل و کرم تو ہمیشہ کام آنے والا ہے، وہ تو یہاں بھی کام آنے والا ہے اور وہاں پر بھی بندے کے لیے بہت کام آنے والا ہے۔ تو دنیا میں انہوں نے جو برے کام کیے تھے، آخرت میں ان پر عذاب کے آثار مرتب ہوں گے اور عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ اور حضرت ابو اللیث نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ انہوں نے کچھ اعمال ایسے بھی کیے تھے جن کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا کہ ان کاموں پر ہمیں ثواب ملے گا، کام ایسے تھے سمجھ رہے تھے ان کو ثواب ملے گا، لیکن ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ثواب کی بجائے ان کاموں پر بھی ان کو عذاب ملے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے نیک کام کرتے تھے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ قیامت میں تو ہمارے توارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن رسوا ہوں گے تو جن اعمال کے بارے میں انہوں نے سوچا تھا کام آئیں گے، وہ اعمال ان کے کچھ بھی نہیں کام آئیں گے اور وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں۔ یعنی انسان کی ایک خصلت کو اللہ نے بیان فرمایا، یعنی اکثر انسانوں کا یہی معاملہ ہے کہ اکثر انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے اوپر کہتے ہیں یہ تو نعمت جو مجھے ملی ہے نا، یہ تو مجھے علم کی وجہ سے ملی ہے، میرے کمال کی وجہ سے ملی ہے، میرے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، میرے فن کی وجہ سے، میرے چالاکی کی وجہ سے، میری ہوشیاری کی وجہ سے، اور پھر اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑاتا وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ میری مصیبت دور فرما دے۔ ویسے تو اس آیت میں کفار کے برے اعمال کا ذکر ہے کہ جب ان کی تنگ دستی یا بیماری ہوتی ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے مصیبت دور کر دیتا ہے اور ان کو مال و دولت کی فراوانی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو نعمت ملی ہے نا ہم کو ہماری ذہانت کی وجہ سے ملی ہے، محنت کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ ہماری مشقت کی وجہ سے ملی ہے، ہم کو پتا تھا کہ اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے، تو اپنے علم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور ویسے عام انسانوں کا بھی یہی حال ہے، جب کوئی ہنر ملتا ہے نا، کوئی فن، تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو ساری ہوشیاری اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں روتا گڑ گڑاتا آتا ہے۔ اور ہم نے خود نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اچھے کمانے والے لوگ تھے، ان کو جب دین کی بات بتائی جاتی تو بالکل دھیان نہیں دیتے، اگنور کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد میں روتے گڑ گڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ میں نے خود اپنے سامنے ایسے درجنوں لوگوں کو روتے گڑ گڑاتے دیکھا ہے کہ جو پہلے دین کی بات کی طرف توجہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو بندے کی ایک فطرت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو کافر کیا کہتا ہے؟ کافر یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ایک علم کی وجہ سے ملی ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے
کہ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ میں اس نعمت کا مستحق ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے نعمت دے دی، یعنی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ مجھے یہ علم تھا کہ اس نعمت کا میں حقدار ہوں، اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے مجھے یہ علم تھا کہ مجھے مال کیسے ملے گا، مجھے معلوم تھا کہ علاج کہاں پہ ہوگا، مجھے معلوم تھا کہ مصیبت کیسے دور ہوگی، یعنی اپنی طرف اس بات کو منسوب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے کے لوگ بھی یہی کر چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ یہ جو باتیں آج کر رہے ہیں نا اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا قارون کے بارے میں۔ قارون کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ خزانے صرف میرے علم کی وجہ سے دیے گئے۔ جب زکوٰۃ کے لیے کہا گیا نا تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، کہنے لگا کہ یہ تو میرے علم کا کمال ہے کہ میرے پاس اتنے خزانے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور پھر اللہ نے جب عذاب بھیجا زمین میں خزانوں کے ساتھ میں، جب وہ دھسایا جانے لگا تو ساری ہیکڑی اس کی نکل گئی، اور پھر معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد میں تو پھر کچھ سننے کا چانس ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ باتیں جو آج کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں وہ کر چکے تھے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ پہلے والوں نے ناشکری کی تو ان پر ان کی کمائیوں کی برائیاں یعنی برے اعمال کی سزا ان کو مل گئی، اور یہ آج جو اترا رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وقت آئے گا تو ان کے برے اعمال کی سزا بھی ان پر بھی آ پڑے گی۔ جیسا کہ قریش جو وہ کفار مکہ جو اتراتے تھے ان پر عذاب پڑا، 7 سال تک قحط میں مبتلا رہے، ان کے بڑے بڑے لیڈر غزوات کے اندر مارے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کفار مکہ پر ایسا قحط پڑا کہ مردار اور چمڑے اور ہڈیاں تک بلکہ گوبر تک وہ لوگ کھا گئے، یعنی اتنی زیادہ سختی کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ اس وقت ان کے بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ آسمان پر انہیں بھوک کی وجہ سے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا یہاں پر کہ یہ لوگ جو آج اس طرح کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ بھی بہت اترایا کرتے تھے۔ اور پھر رب نے فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی اللہ روزی دیتا ہے تنگ کرتا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مصیبت کو دکھ سمجھتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا ولی تو دکھ درد کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دکھ درد جو مجھے ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے ملا ہے۔ اور جو اپنے لیے نعمت کا حصول اس خیال سے سمجھتا ہے کہ میں تو اس نعمت کا حقدار ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں احمق کو بدھو کو روزی خوب دیتا ہوں اور دانا کو روزی کم کیوں دیتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے میں عقل مند کو روزی کم کیوں دیتا ہوں اور بیوقوف کو روزی زیادہ کیوں دے دیتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ سمجھدار کو یقین ہو جائے کہ روزی ہیلے بہانے سے مکر و فریب سے نہیں ملتی ہے، یہ روزی میرے دست قدرت کے اندر ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ ورنہ اگر روزی اپنی تدبیر اور اپنے ہیلے بہانوں سے اگر ملتی اور اپنے غور و فکر سے ملتی تو عقل مند تو بہت روزی پا جاتا، اور بدھو تو بیچارہ بھوکے ہی مر جاتا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن آپ دیکھیں آج جتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ایک نمبر کے جو ہے وہ مائنڈیڈ مانے جاتے ہیں، وہ انگوٹھا چھاپ لوگوں کے نوکریاں کر رہے ہیں،
نوکریاں کر رہے ہیں. آپ بڑے بڑے وزراء کو دیکھ لیں, بڑے بڑے ایم ایل اے ایم پی کو دیکھ لیں, جن کو اپنا سائن بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنے آتا ہے, ان کے یہاں بڑے بڑے لوگ ان کے جوتے اڑانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں پڑھائی کے اندر پوری پوری کھپا دی. تو یہ تو اللہ نے فرمایا میرے دستے قدرت میں ہے, میں جس کو چاہتا ہوں روزی زیادہ دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں روزی کم دیتا ہوں. تو رزق میں تنگی اور کشادگی کا دار و مدار انسان کے علم پر نہیں, انسان کی عقل پر نہیں, کیونکہ ہم دیکھتے علم اور عقل والے قلاش اور فاقہ کش ہوتے ہیں, اور بہت سے جاہل بیوقوف لوگ بڑے خوشحال اور مالدار ہوتے ہیں. تو مال کی کثرت و قلت کو اللہ کے فضل پر سمجھنا چاہیے. ان آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ مصیبت کے وقت میں اللہ سے فریاد کرنا اور مصیبت ٹل جائے تو اللہ کو بھول جانا, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو یہ پسند ہو کہ مصیبتوں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے, تو اس کو چاہیے کہ راحت میں, خوشی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے. خوشی میں اس کو یاد کرو گے, تنگی میں وہ تمہاری مدد کرے گا, اور تنگی میں اس کو بھول کر کے اپنے آپ میں مگن ہو جاؤ گے, اپنے حال میں, اپنے مال میں, اپنے قال میں اور اپنی کھال میں اگر مشغول ہو جاؤ گے تو پھر مصیبت کے اندر تم رو گے, گڑ گڑاؤ گے, کبھی بابا کے یہاں جاؤ گے اور کبھی یہاں کا چکر, کبھی وہاں, لیکن کوئی حل نکلتا نظر نہیں آئے گا. اگر چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے, خوشی میں اپنے مولا کو یاد کرو.